سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ بھارت کی زیر تسلط ظلم و جبر کا شکار کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کل ملک بھر میں ریلیوں، واکس اور سیمینارز کے انعقاد کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل یوم یکجہتی کشمیر منانے کے سلسلے میں سری نگر اور مقبوضہ وادی کے دوسرے علاقوں میں پوسٹرز آویزاں کیے گئے ہیں، جن پر درج ہے: تمام عالمی فورمز پر کشمیر کے تنازع کو مؤثر انداز میں اجاگر کرنے پر پاکستان اور عمران خان کا شکریہ۔ وزیر اطلاعات نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے حصول کی جد و جہد میں پاکستان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے یورپی ملکوں میں ڈس انفو لیب کی جانب سے بے نقاب کیے گئے بھارتی پروپیگنڈے کی مذمت کی ہے۔ امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ زرعی قوانین کا مسئلہ حل کرنے اور پرامن احتجاج کے کسانوں کو ان کے حق کو تسلیم کرنے کے لیے ان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ افغانستان کے شہر قندھار میں سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 15 طالبان ہلاک ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل سے۔ یوم یکجہتی کشمیر کل منایا جائے گا، جس کا مقصد پاکستانی قوم کا کشمیری عوام کے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے منصفانہ جدوجہد کی مکمل حمایت کا اظہار کرنا ہے۔ یہ دن بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کشمیریوں کے خلاف بھارت کے سنگین مظالم کو بے نقاب کرنے کے لیے بھی یاد رکھا جائے گا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان آزاد جموں کشمیر میں کوٹلی کے مقام پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ ملک بھر میں صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ اسلام آباد، مظفر آباد، گلگت اور چاروں صوبائی دارالحکومتوں میں یکجہتی واکس کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے کوہالہ پل اور دوسرے اہم مقامات پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی۔ ریڈیو پاکستان، پاکستان ٹیلی ویژن اور نجی ٹی وی چینلز بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی پروگرام نشر کریں گے۔ پنجاب میں کل یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ڈویژن، ضلع اور تحصیل کی سطح پر ریلیاں اور اجتماعات منعقد کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ان ریلیوں اور اجتماعات میں بھرپور شرکت کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریلیاں نریندر مودی حکومت کے لیے واضح پیغام ہوگا کہ کشمیر پاکستان کا ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں متعدد سماجی، تعلیمی اور غیر سرکاری اداروں سمیت چھوٹی اور بڑی سیاسی جماعتوں اور تنظیموں نے ریلیوں اور اجتماعات کے انعقاد کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی ہے۔ گلگت بلتستان کی 3 ڈویژنوں کے تمام اضلاع میں کشمیری عوام کے خلاف مودی حکومت کی ریاستی دہشت گردی اور مظالم کی مذمت کے لیے احتجاجی ریلیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ گلگت میں بڑی احتجاجی ریلی بے نظیر چوک سے شروع ہوگی، جو اہم شاہراہوں سے گزرتے ہوئے اتحاد چوک پہنچ کر ایک بڑے اجتماع میں تبدیل ہو جائے گی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل یوم یکجہتی کشمیر منانے کے لیے سری نگر اور مقبوضہ وادی کے دوسرے علاقوں میں پوسٹرز لگائے گئے ہیں، جن پر لکھا ہے کہ تمام عالمی فورمز پر کشمیر کے تنازع کو مؤثر انداز میں اٹھانے پر عوام بھارتی تسلط سے آزادی حاصل کرنے تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حصول کی جدوجہد میں پاکستان کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ شبلی فراز نے کہا کہ مودی حکومت نے کشمیری عوام کو غیر انسانی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے اور انہیں اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت حاصل حق سے محروم رکھا ہے۔ گلگت بلتستان کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے اس بھارتی پروپیگنڈے کی سخت مذمت کی ہے، جسے یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے بے نقاب کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مودی حکومت جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے عالمی برادری کو گمراہ کر رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ریاست مخالف عناصر گلگت بلتستان کی صورتحال خراب کرنے میں ملوث ہیں۔ ریلوے کے وزیر اعظم خان سواتی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان ریلوے کو ایک منافع بخش ادارہ بنایا جائے گا۔ آج سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران سینیٹروں کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان ریلوے کے لیے ایک بزنس پلان تیار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ ایک ماہ میں لینڈ مافیا سے پاکستان ریلوے کی 10 ارب روپے مالیت کی زمین واگزار کرائی گئی ہیں۔ تحریک انصاف کے رکن فیصل جاوید نے کہا کہ حزب اختلاف کو عوامی مفاد کی قانون سازی پر حکومت کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما میاں رضا ربانی کے نکات کا جواب دیتے ہوئے قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا کہ موجودہ حکومت کی انتہائی کوشش ہے کہ سینٹ انتخابات میں بہتری اور شفافیت لائی جائے۔ ایوان نے آج سینٹ سیکریٹریٹ سروسز ترمیمی بل 2021 کی منظوری دی۔ یہ بل قائد حزب اختلاف راجہ محمد ظفر الحق نے پیش کیا تھا۔ ایوان نے آج صدر کے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب پر بحث کی۔ ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ شاہراہوں کے قومی ادارے نے ہنگامی سہولت کے لیے ایمرجنسی رسپانس سینٹر کو مرحلہ وار پروگرام کے تحت قائم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ بات مواصلات کے وزیر مراد سعید نے ایوان میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر فواد چودھری نے ایوان کو بتایا کہ پاکستان اسٹینڈرڈ اینڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی بین الاقوامی قواعد کے مطابق ملک میں 39 اشیاء کے معیار کو یقینی بناتی ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 44,173 افراد کے کورونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے، جس میں مزید 1,508 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اس دوران وائرس سے مزید 31 افراد جمع ہوئے۔ وبا سے اب تک 5,05,818 مریض صحتیاب ہوئے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت عوام کو کورونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے ویکسین خریدنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وہ آج کراچی میں وزیر اعلیٰ ہاؤس میں چین کے قونصل جنرل لی بی جیان سے گفتگو کر رہے تھے۔ امریکہ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ زرعی قوانین کے مسئلے کے حل کے لیے احتجاج کرنے والے کسانوں سے مذاکرات کرے اور ان کا پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کرے۔ امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان نے ایک نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاج کرنے والے کسانوں کو معلومات تک رسائی کے لیے انٹرنیٹ کی سہولت فراہم کی جائے، کیونکہ یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ ممتاز عالمی روزنامے نیو یارک ٹائمز نے کہا ہے کہ بھارت میں مودی کی زیر قیادت بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے اظہار رائے کی آزادی پر حملے نے ملک میں جمہوریت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ اخبار نے ایک مضمون میں لکھا کہ مودی حکومت گرفتاریوں، قتل اور ذرائع ابلاغ کے خلاف کارروائیوں کے ذریعے مسلسل دباؤ ڈال رہی ہے، جو کہ مسلمانوں کے خلاف شہریت کے قانون، کشمیر کے متنازع علاقے میں فوجی یلغار اور اب کسانوں کے احتجاج جیسے معاملات پر اس کی متنازع پالیسیوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں آج سیکورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 15 طالبان ہلاک ہو گئے۔ راولپنڈی میں 2 کرکٹ ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں آج پاکستان نے چائے کے وقفے تک اپنی پہلی اننگز میں 145 رنز بنائے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ ریڈیو پاکستان آج شام 4:05 پر اپنے قومی پروگرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے سلسلے میں پہلا سیمینار نشر کرے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر سمیت پٹوہار کے علاقے میں مطلع ابرآلود رہنے، بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دوسرے حصے میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 18، کراچی 27، پشاور 19، کوئٹہ 14، گلگت 13، مری 5، مظفر آباد 15 اور راولہ کوٹ 8 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں محکمہ موسمیات کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع ابرآلود رہنے اور ہلکی بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر 4 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 16، لیہ -8، پلوامہ بارہمولہ 3، اننت ناگ اور شوپیاں 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں.